سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی اور موضوع کے حساب سے ہم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ صحابی رسول کی سیرت۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم مختصر مفہوم جو ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران، اللہ تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تحقیق کی لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں ہم پر نچھاور کی ہے، اس کا شمار مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن کسی نعمت کا نام لے کر اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں ہم نے تم پر یہ احسان کیا۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، 30 پارہ، 114 سورتیں، 6237 آیتیں، کہیں پہ بھی۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالی نے نام لے کر کہا اے ایمان والو ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ وہ کیا؟ تم میں ہی سے ایک رسول ہم نے مبعوث فرمایا، اور جس کا مقصد 3 تھا۔ یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتا ہے، ایک وَيُزَكِّيهِمْ، اور گناہوں سے پاک صاف کرتا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي، سے پہلے تم گمراہ تھے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام پر ذمہ داری ڈالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، دنیا بھر کے مسائب، تکالیف، پریشانیاں، دکھ درد جھیل کر اس مقصد کو، اس ذمہ داری کو آپ نے پورا کیا، اور ساتھ ہی میں ایک ایسی جماعت تیار کی، ان کو ایسی تربیت کی کہ انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سارے قسم کی قربانیاں دی، کبھی مال کی، کبھی ملک کی، اور کبھی اپنی جان کی، کبھی کسی اور چیز۔
اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جب جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑی اس چیز کی قربانی صحابہ اکرام نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تک یہ ایمان، یہ دین پہنچایا۔ آج ہم توحید جانتے ہیں، شرک جانتے ہیں، شرک سے بچے ہیں۔ اگر یہ چیز صحابہ اکرام نے ہم تک کوشش کر کے نہ پہنچائی ہوتی تو نہ جانے آج ہم کہاں شرک، بدعات، خرافات کے گڑھے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ تو خیر، ہم دیکھتے ہیں ان صحابہ سے بہت سے لوگ نفرتیں بھی کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے یا عصبیت کی وجہ سے۔ تو اب ان کے کچھ چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر غور کریں۔ سب سے پہلی چیز، ان کا مقام کیا ہے، اللہ نے کیا دیا، رسول نے کیا دیا، وہ ہم دیکھیں۔ کیونکہ جب تک ان کی تعظیم ہم نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کے جیسا ایمان نہیں لائیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام کو بیان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم سب سے بہتر امت ہو، یعنی تم سے بہتر کوئی امت نہیں۔ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہو، یہ ہے سب سے اہم کام۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر امت کہا ہے۔ اس زمین پر انبیاء و رسول کے بعد اگر سب سے بہتر، سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ، کوئی کیسا بھی ہو، لیکن ان کے مقام اور مرتبے تک کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے کہ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے قلوب میں، دلوں میں نظر ڈالی خوب اچھی طریقے سے، تو سارے لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے دل کو چن لیا، منتخب کر لیا، کس چیز کے لیے؟ رسالت کے لیے، قرآن کو نازل کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے بہتر دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اس کے بعد نظر ڈالی سارے لوگوں کے دلوں میں، تو اس کے بعد سب سے بہتر دل جس کا پایا وہ صحابہ اکرام کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو چن لیا، انتخاب کر لیا نبی علیہ السلام کی وزارت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل کیا، قلب اطہر پر، صحابہ اس کو یاد کرتے تھے، سنتے تھے، عمل کرتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ مقام قرآن اور صحابہ اکرام کے